السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ حضرت ام بشر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہے۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ اس روایت کو طبقات ابن سعد میں روایت کیا گیا ہے، پچھلے درس میں اس پر بات ہوئی تھی کہ روح مطمئنہ جو ہے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ عز و جل انہیں جنتوں میں رکھتا ہے اور پرندوں کے جسموں میں رکھتا ہے، کیونکہ روح تو کھانے پینے سے پاک ہوتی ہے، اس لیے اللہ عز و جل انہیں جسم عطا فرماتا ہے کہ کھائیں پییں، اور روح سونے سے بھی پاک ہوتی ہے تاکہ سوئیں، آرام کریں ان قندیلوں میں جو عرش کے نیچے۔ اب امید یہی ہے کہ یہ اتنی اعلیٰ درجے کی ارواح ہیں کہ انہیں عرش کے نیچے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور جنت میں ان کی آمد و رفت ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جنت الفردوس میں داخل ہونے والی ارواح ہیں۔ اچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن شریف پڑھنا شروع کرے اور پورا کیے بغیر ہی فوت ہو جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن پاک حفظ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ روایت میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی کسی درس میں، برزخ کی زندگی سے ہی متعلق۔ اب اگین ہم بہت ساری چیزوں کو جمع کریں تو بعض روایتیں میں آپ سے دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو شخص شوق رکھتا ہو قرآن کریم کے حفظ کرنے کا اور دوران حفظ انتقال کر جائے تو اللہ عز و جل قبر میں اس کے لیے انتظام فرما دیتا ہے۔ اور قبر سے مراد یہ ظاہری گڑھا نہیں ہوتا، جیسے پہلے میں نے آپ سے پہلے بتایا آپ کو کہ قبر جو ہے وہ عالم برزخ میں روح کا ایک مقام ہوتا ہے جہاں جسم سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جسم کسی کیفیت میں بھی ہو، روح سے اس کا تعلق برقرار رہتا ہے، چاہے جزا ہو کہ سزا ہو، تو وہ اس کی قبر ہوتی ہے۔ تو وہاں اللہ عز و جل ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو اسے قرآن شریف حفظ کراتا ہے، تو قیامت کے دن وہ حافظ کے طور پر اٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جو حضرات اعمال صالحہ میں زندگی خرچ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین رکھتے ہیں، پھر ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا۔ اب دنیا میں دل نہیں لگنا اور موت کو زندگی پر ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری چیزوں سے ہاتھ دھو کے کسی راہب کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ معنی یہ ہوتا ہے وہ زاہد کی زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا میں رہتے اپنے فرائض و واجبات میں کوتاہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بھی سوال ہوگا نا قیامت کے دن۔ چھوٹ نہیں ہے ان سے کہ بھائی میں تو غاروں میں بیٹھا تھا، مجھے کیا خبر میرے بیوی بچوں کا کیا حال تھا، میں تو چلے کاٹ رہا تھا، میں تو 40 دن کے لیے گیا ہوا تھا، مجھے کیا پتا کہ بیوی کے پاس کھانے کو کچھ تھا کہ نہیں تھا، اے اللہ میں تو نہیں جانتا۔ یہ نہیں چلے گا۔ جب آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو ذمہ داری کا پورا کرنا بھی آپ پر لازم ہے۔ ہاں، اگر آپ دین کی خدمت میں نکل رہے ہیں تو پیچھے پورے انتظامات کر کے نکلیں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو تو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نکل کھڑے ہوئے، اپنا تو انتظام پورا ہے، آپ کا بیوی بچوں کی کوئی خبر نہیں ہے، دین نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اب وہ لوگ زاہد ہوتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں، واجبات فرائض پورے کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزوں میں آرام میں دل نہیں لگتا ان کا دل وہیں عشق الہی میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موت انہیں بری نہیں لگتی، اور جو لوگ یہاں کی زندگیوں میں برائیاں اور گناہوں میں گزارتے ہیں وہ موت سے گھبراتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک بادشاہ تھا، اموی بادشاہ تھا۔ آپ نے عبد الملک ابن مروان کا نام تو سنا ہوگا، مروان ابن الحکم کا بیٹا جو بادشاہ بنا تھا۔ عبد الملک ابن مروان کے کئی بیٹے بادشاہ بنے، تو ان میں سے ایک تھا سلیمان بن عبد الملک۔ اس نے اپنے زمانے میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے آخر کیوں گھبراتے ہیں؟ مرنا تو ہے، پھر گھبراتے کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا ہے، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ تمہاری نظر میں دنیا آبادی ہے اور آخرت ویرانی ہے۔ تو جب تم اپنا تھاٹ پروسیس چینج کر دو گے کہ آخرت جو ہے وہ آبادی ہے اور دنیا بربادی ہے، تو پھر تمہیں دنیا میں دل نہیں لگے گا۔ تو سلیمان نے کہا کہ واقعی آپ سچ فرماتے۔ بہرحال جس شخص کو قبر کی زندگی کا یقین ہو اور اپنے اعمال صالحہ کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو، اور یہ سمجھتا ہو کہ اس دنیا سے دوست احباب اور اقربا جو میرے پہلے چھوڑ کے جا چکے، انشاءاللہ برزخ میں رشتہ داروں سے ملاقات کروں گا، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، چاچا وغیرہ جو بھی رشتہ دار پہلے جا چکے ہیں، جان پہچان والے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، جو بھی لوگ ہیں، ان سے ملاقات تو ہوگی میری۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو عارضی ہے، اس کے بعد برزخ میں اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی، تو پھر وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے، وہ تو زندگی کو ایک سٹیپ سمجھتا ہے اگلے مرحلے کے لیے کہ بھئی یہاں ہماری ان کی جان پہچان تھی، عالم ارواح میں بھی تھی، لیکن اب ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن برزخ میں جب ہم ان سے ملیں گے تو ہمیں دنیا کی زندگی یاد ہوگی۔ یہ کمال ہے نا برزخ کی زندگی کا۔
جاتا. عالم ارواح سے جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو عالم ارواح کی باتیں آپ کو یاد نہیں ہوتی. ہاں یہ کیفیت ہے, اس بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ارواح آپس میں عالم ارواح میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, لیکن یاد نہیں ہوتا. لیکن ان کی سرشت میں یہ ہوتا ہے, ان کے اندر یہ ان کے کوڈ ہوتا ہے کہ وہ روحیں جو ہے وہ الستو بربکم کا وعدے کے تحت اچھائی کو پسند کرتی ہیں, وحدانیت کو پسند کرتی ہیں. ہاں وہ شخص جو نفس کو اپنی روح پر حاوی کر لے تو پھر وہ گناہوں کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور روح کے روحانیت کو دبا کر وہ نفس کی اتباع اور پیروی میں لگا رہتا ہے, اس لیے وہ گناہوں میں پڑتا ہے. اور یاد رکھو تقدیر کا مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ عز و جل نے تقدیر میں ہمارے ان فیصلوں کو اپنے علم سے پہلے سے لکھ لیا جو ہم کریں گے. اللہ نے ہم پر وہ فیصلے نہیں رکھے کہ یہ ایسا کرے گا, بلکہ یوں فیصلہ کیا ہے کہ اسے جب اس سرکمسٹانس میں ڈالا جائے گا تو یہ اقدام یہ کرے گا, یہ طریقہ کار یہ اختیار کرے گا, یہ عمل یہ کرے گا. ہمارے عمل ہیں جو اللہ نے اپنے علم سے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے, اب ہم کیا کریں, ہم تو فلاں ہم نے قدم اٹھا لیا, ہماری تو قسمت میں لکھا تھا. تمہاری قسمت میں یہ لکھا تھا کہ جب حالات خراب ہوں گے تو تم یہ کرو گے. وہ فیصلہ تمہارا تھا جو اللہ نے اپنے علم سے پہلے سے لکھ لیا تھا. اللہ نے وہ فیصلہ تم سے کروایا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا. تو بہرحال ہوتا یہی ہے کہ جو لوگوں کی نظر وہاں ہوتی ہے تو برزخ میں وہ تمام ملاقات ہوتی ہے تو وہ موت سے گھبراتے نہیں اور زندگی کو برزخ کی زندگی پر ترجیح بھی نہیں دیتے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بحقی شریف کی روایت ہے کہ یحب الانسان الحیات والموت خیر لنفسہ, کہ انسان زندگی کو محبوب رکھتا ہے حالانکہ موت اس کے لیے بہترین ہے بشرطے کہ مومن بھی ہو اور اس کا عمل بھی صالح ہو. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کو مومن کا تحفہ بتایا, جیسا کہ مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ انسان موت کو مکروہ جانتا ہے حالانکہ موت فتنوں سے بہتر ہے. تو اس کی روایت امام احمد اسے روایت کرتے ہیں, یعنی کہ اگر فتنوں کا زمانہ ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ موت چاہ رہے ہیں, موت مانگ رہے ہیں کہ موت آ جائے. نہیں نہیں, مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کہ بھئی قید و بند کی زندگی سے اب میں ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہا ہوں جہاں پر اللہ عز و جل اپنے انعامات و اکرامات سے مجھے نوازے گا, کیونکہ میں نے زندگی اس کی تابعداری میں گزاری, اس کی بندگی میں گزاری. اب کافر کے لیے دنیا جنت ہے, موت قید ہے, تو وہ اسی لیے جانا نہیں چاہتے اس کی روح. تو اس کو یوں سمجھتے آپ. بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دنیا سے انتقال کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا بچہ ماں کے پیٹ کی تنگی اور تاریکی سے نکل کر دنیا کے آرام و راحت میں آ جاتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے نا اس کے لیے دنیا سے نکل کے آخرت میں جانا ایسی ہے کہ بھئی اب ہم تنگی میں تھے, بندش میں تھے, اب ہم ایسی زندگی کی طرف آ گئے ہیں کہ جہاں اللہ عز و جل ہمیں انعامات سے نوازے گا. تو بہرحال حاصل کلام کیا ہے کہ مومن کے لیے موت بڑی اچھی چیز ہے بشرطے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھ. جو بندے اعمال صالحہ میں زندگی گزارتے ہیں وہ موت کو اس زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکل کر جلد از جلد امن و امان اور راحت میں چین والی ہمیشگی کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, ورنہ تو جس کا دل چاہے گا اور نے کہا بھائی میں تو مر رہا ہوں, میں تو مار لیتا ہوں اپنے آپ کو. نہیں نہیں, خودکشی حرام ہے, یاد رکھ. ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ حالات سے پریشان ہو کر اس حل کی طرف چلے جاتے ہیں, حالانکہ یہ حرام کاموں میں سے تھوڑی تفصیل سے میں پہلے بات کر چکا ہوں. تو اینی وے کہنے کا کیا مقصد ہے کہ یہاں پہ جب انہیں موت آتی ہے تو وہ موت کے معاملے میں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے. ہاں وہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتے, بلکہ وہ توبہ استغفار بہت زیادہ کرتے ہیں تاکہ جب یہاں سے جائیں تو اپنے رب سے جب ملیں تو پاک صاف ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بتایا تھا آج ہی کے درس میں کہ ایک بزرگ کا واقعہ بتایا تھا حضرت توبہ رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ وہ 60 سال کی عمر میں ایک دن حساب کرنے بیٹھے تو دیکھا کہ ان کے پاس روز کی, انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ایک بھی گناہ کیے ہیں تو میرے تو ہزاروں میں گناہ پہنچ گئے, اور اگر ہزاروں میں گناہ روز کیے ہیں تو اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, تو میں اس حالت میں اپنے رب سے کیسے ملوں, میں تو تباہ و برباد ہو گیا. تو بہرحال ایسے لوگ بھی گزرے. حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو شخص سب سے پہلے فلاں چیز چھو لے تو اسی وقت مر جائے گا, تو مجھ سے پہلے کوئی شخص اس چیز کو نہیں چھو سکتا. یعنی کہ میں دوڑتا ہوں اس معاملے میں رب کی طرف جانے کے معاملے میں, کیونکہ میں اسے بہتر سمجھتا ہوں اس چیز سے کہ دنیا میں جو موجود ہے, جو ہماری حیات ہے, وہاں سے تو بہتر ہے نا وہاں کی زندگی. والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ فرماتا ہے کہ بھئی تم نے تو یہاں کی زندگی کو بڑا اثر انگیز بنا رکھا ہے, حالانکہ آخرت جو ہے وہ یہاں سے بہت بہتر ہے. آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے, برزخ پہلی منزل ہے. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو روتے, تو ان کے صحابہ ان سے پوچھتے, تابعین پوچھتے کہ بھئی آپ اس مقام پر کیوں اتنا روتے ہیں, جنت اور دوزخ پر تو نہیں روتے جب ایسی بات ہوتی ہے, جنت میں
خوشی سے روتے ہیں نہ دوزخ کے ذکر سے غم سے روتے ہیں. کہا دیکھو یہ جو قبر کی منزل ہے پہلی منزل ہے اس میں پار ہو گئے تو آگے کی منزل میں بھی پار ہو گئے. تو بہرحال کیفیت کچھ اس طرح کی ہے. اللہ عز و جل سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاریں اور گناہوں سے بچیں, اور گناہ ہو جائیں تو توبہ استغفار کرتے رہیں, اسے اپنے معمول میں شامل کریں. اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا برزخ میں وہ بڑے آرام سے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں, کچھ مثالیں بتائیں, کچھ حدیث مبارکہ بھی بتائیں اور کچھ آپ کو اس کے اندر کھول کر کچھ باتیں بھی بیان فرمائیں کہ دیکھو یہ جو اگلا مقام ہے اس کے لیے انسان تیار رہنا چاہیے. اور اس مقام میں انشاءاللہ تعالی پھر اپنے پیاروں سے ملاقات ہے, ان عزیزوں سے ملاقات ہے جن کے غم میں ہم گرفتار ہوتے ہیں اور پھر ہم سوالات کی بوچھاڑ کرتے ہیں کہ صبر نہیں آتا اور غم بڑا یہ ہے اور وہ ہے. دیکھو جب تک یہاں ہو ان کے لیے دعا کرو, انشاءاللہ تعالی ان کے مدارج بھی بلند ہوں گے, آپ کے مدارج بھی بلند ہوں گے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. پھر برزخ میں رہنا, زیارتیں کرنا, ملاقات کرنا, ساتھ اٹھنا بیٹھنا, باتیں کرنا ہیں, اور وہاں پہ ان تمام ارواح سے بھی ملاقات کرنا جو آپ سے پہلے گزر گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پھر جنت میں بھی اکٹھے جائیں گے, جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے, مطلب ایک درجے میں رہیں گے اپنی اپنی جنتوں میں. پھر وہاں پر بھی ہمیشگی کی زندگی خالدین فیہا ابدا, اور وہاں پر بھی ملنا ہے انشاءاللہ تعالی. بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالی برزخ سے متعلق کچھ اور احوال اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.